ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب شب قدر آتی تھی نا، مغرب کے بعد لوگ کانپنے لگ جاتے تھے۔ شب برات والے دن مغرب کے وقت لوگوں پہ راشا طاری ہوتا تھا، ہائے کیا بنے گا۔ لوگ معافیاں مانگتے تھے اور سٹائل یہ ہوتا تھا کہ دروازوں پہ دستک دیتے تھے، جا کے دستک دیتے تھے، کہتے تھے یار میرا کوئی انداز تمہیں کہیں برا تو نہیں لگ گیا، کوئی بات تو نہیں میری تم تک پہنچی، مجھے معاف کر دینا، آج شب قدر کی رات ہے۔ اور پھر مسجدوں میں لوگ آتے تھے تو نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز بندے، جن کے لیے گمان بھی نہیں کہ وہ کوئی کبیرہ جرم کا ارتکاب کریں گے اور پھر اس پہ ڈٹیں گے، وہ لوگ بھی رویا کرتے تھے۔ میں اور آپ بڑے مست ہو گئے، رسم سی محسوس ہوتی ہے اب ہر محفل، ہر مجلس، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ذوق، وہ تڑپ، وہ شوق جس آدمی کے فرائض بھی میری طرح پورے نہیں، نمازیں بھی پوری نہیں، اس نے بھی سیدھی جیب کے اندر جنت کا ٹکٹ ڈالا ہوا ہے، فرائض تک پورے نہیں کر پایا، نوافل سنتیں واجبات تو بعد میں آئیں گے، ٹکٹ ڈال کے پھر رہا، احساس ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے پتھر اور سنگ دل ہو گئے ہم لوگ کہ وہ جو اندر درد تھا نا کہ یار وہ کہیں ایک بات، ایک جملہ، کہیں ایک لقمہ حرام کا، وہ کہیں فلاں جگہ پہ کوئی بے ادبی، وہ لوگوں پر بوجھ بنتے تھے، ان کے عیب، جرم، خطائیں۔ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کتنی باتیں کرتے ہیں۔ مال کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے، پر کس طرح کا آ رہا ہے اس پر کوئی توجہ دینے کو تیار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سونار کا کام کرتے تھے، توبہ کرنے سے پہلے ایک دکان رکھی ہوئی تھی، تو آپ فرماتے ہیں میں ذرا مہنگا سونار تھا، سب سے زیادہ بغداد کے اندر قیمتی سونا میں بناتا تھا۔ فرماتے ہیں میں جب کوئی سونے کی نئی چیز تیار کرتا تھا تو عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا تھا اسے خریدنا، تو میں کسی وزیر کے پاس، مشیر کے پاس، مالدار آدمی کے پاس جاتا تھا، کیونکہ جو میں بناتا تھا وہ ہر آدمی خرید نہیں پاتا۔ مصر کے بادشاہ کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ سونے کا بڑا شوقین ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، حالانکہ مرد کے لیے جائز نہیں، وہ بہت ساری چیزیں سونے کی خریدتا ہے، لیتا ہے، رکھتا ہے، مجھے پتا چلا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے وزیر سے ٹائم لیا، کہا کہ یار میں نے ایک سونے کی چیز بنائی ہے تو عام آدمی تو خرید نہیں سکتا، تو بادشاہ سے وقت لے کے دو۔ وزیر کو میں نے تحفے تحائف بھی دیے، جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہا میری ملاقات کرا، تو کہنے لگا میں تیری ملاقات ضرور کرا دیتا پر آج نہیں ملاقات ہو سکتی، آج تو بادشاہ اپنے پچھلے گاؤں گیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا وہاں ملاقات کرا دو، اس لیے کہ جو سونا میں لے کے آیا ہوں بڑا قیمتی ہے، واپس لے جاؤں گا تو رستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے۔ مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ چلا، بادشاہ کے گاؤں تک پہنچ گیا۔ میں نے کچھ عجیب سا منظر دیکھا گاؤں میں پہنچ کر، ایک قبر ہے، قبر پر خیمہ لگا ہے۔ وزیر مجھے کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو، یہاں ایک رسم ہونے لگی ہے، جب اس سے فارغ ہو جائے گا بادشاہ تو میں تمہاری ملاقات کراؤں گا۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا تو میں نے ایک انوکھی سی رسم دیکھی، جو بڑے بڑے علماء تھے نا شہر کے، سب سے پہلے وہ آئے، بڑے چوٹی کے علماء، فقیہ لوگ، علم و فن پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترس عطا فرمائی تھی، بڑے، میں جانتا تھا مصر کے علماء کو۔ کہتا وہ آئے اور قبر کے قریب ایک چکر انہوں نے لگایا اور وہ بیٹھ گئے۔ عجیب رسم دیکھی میں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میں نے صوفیاء کو دیکھا، جو اللہ اللہ سکھانے والے لوگ تھے، درویش لوگ تھے، ان کی جماعت آئی، قبر کا چکر لگایا، بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو ادیب، شعراء، کلام لکھنے والے لوگ آئے، ایک چکر لگایا تو بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو فرماتے ہیں کہ سپہ سالار، جرنیل قسم کے لوگ آئے، ہاتھ میں چھڑیاں ہیں، اسلحہ زیب تن کیا ہوا ہے، تلواریں، نیزے پہنے ہوئے، ایک چکر لگایا، بیٹھ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر، حکیم، طبیب آئے، بڑے بڑے نسخے ہاتھوں میں، قبر کے قریب ایک چکر لگایا تو بیٹھ گئے۔ پھر میں نے دیکھا حسین و جمیل عورتیں آئیں، ایک چکر قبر کا لگایا تو بیٹھ گئیں۔
ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, अचानक मेरी नजर चुंधिया गई, मैं तड़प उठा जब मैंने देखा कि बादशाह ने अपने सर से ताज उतारा और अपने हाथ पे रखा। फिर बादशाह कब्र के करीब गया तो चीखे मार के रोया। इस दर्द से रोया कि दो आदमी पकड़ के खेमे में लिटाते हैं। फरमाते हैं, मुझे वो मैं जो कारोबार गया था वो मुझे भूल गया। मैंने वजीर से पूछा कि ये क्या माजरा है, मैंने इस तरह का अंदाज कहीं देखा नहीं, क्या रस्म है? तो वजीर कहने लगा, बात दरअसल ये है कि बादशाह पूरे मुल्क का, मिस्र का हुक्मरान है, इसका एक ही बेटा था। दर्जनों दरबारों की हाजिरी और सैकड़ों सूफिया की दुआ और करोड़ों और लाखों लोगों को सदके और खैरात देकर दुआएं करा के बादशाह ने, कभी पूछो उस आदमी से जिसके यहां औलाद कोई नहीं, पता नहीं किस मिन्नत के साथ एक बेटा खुदा से लिया। बेटा पढ़ने लगा, तालीम में भी लायक, घुड़सवारी में भी लायक, तलवार में भी लायक, सारे उलूम फनून, वफाश आरबी, इताअत गुजार भी, सारी खूबियां बच्चे में पैदा हुई। फिर एक दिन बेटा रात की तन्हाई में रोया, अम्मा जी बात सुनना। अब्बा जी दौड़ के आए, कहते हैं बेटा रोया तो बादशाह और उसकी बीवी दौड़े गए, क्या हुआ? कहने लगे पेट में कोई दर्द है, यहां कुछ तकलीफ है। मिस्र से लेकर बगदाद और बगदाद से लेकर पूरे अरब के हकीम आए, समझ नहीं आई किसी को कि बेटे को दर्द कहां है। वो कहते हैं कि जिस तरह किसी जानवर के गले पे छुरी चले तो वो तड़पता है, यूं वो बच्चा तड़पा। और बादशाह और मलका के हाथों में आरज़ुओं का मस्कन कलमा शहादत पढ़ के इंतकाल कर गया। कहते हैं बादशाह ने यहां बेटा ला के दफन किया। साल के बाद बादशाह आता है और कब्र के गिर्द उलमा चक्कर लगाते हैं तो बादशाह कहता है, बेटा अगर सारी दुनिया का इल्म लड़ा के तुझे बचाया जा सकता तो मैं तुझे बचा लेता, मैं तुझे बचा लेता। फिर सूफिया आते हैं तो बादशाह कहता, बेटा कई दिनों के चिल्ले करा के, वजीफे पढ़ा के तू बच सकता तो मैं तुझे बचा लेता। फिर बादशाह जर्नैलों का एक चक्कर लगवा के कहता, बेटे अगर सारी दुनिया की ताकत लड़ा के मैं तुझे बचा सकता तो मैं अपने घर का चिराग कभी बुझने ना देता। फिर बादशाह कहता है, बेटे देख सारी दुनिया की हसीन औरतें तेरी कब्र के पास खड़ी हैं, अगर हुस्न सारा जाया करके तू बच सकता तो मैं बचा लेता। फिर आखिर में बादशाह अपने सर से ताज उतार के हाथ में पकड़ता है और कब्र के गिर्द घूम कर रोता है। कहता है, बेटा मैं फकीर हो जाता, मैं मांग के रोटी खा लेता, मैं जशाइयां दे देता, बेटे मैं तेरी खातर हुकूमतें छोड़ देता, मैं किसी की मजदूरी करके रोटी खाता, पर मैं तुझे मरने ना देता। फिर वो रोता है और कहता है, क्या करूं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, क्या करूं जो तुझे लेके गया है उसने कानून बनाया है कि हर एक ने मौत का जायका चखना है, उसने कानून बनाया। और जब उसका कानून लागू होता है फिर ना मां की सिसकियां काम आती हैं, ना बाप की दुआएं, ना इल्म, ना फन, फिर कोई चीज काम नहीं आती, फिर जाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। बाप एक ऐसा रिश्ता होता है जो जिंदा होता है तो लगता है सर पे छत है, और जब वो रुखसत होते हैं तो लगता है छत उतर गई। मां, मैं अपनी जिंदगी में ये कहा करता था कि लोग आंख सीधे के बगैर बच जाते हैं, मां के बगैर नहीं बचते। मेरा तजर्बा यह था कि शायद 5 साल रोटी खाने को ना मिले तो जिंदगी है, पर अगर अम्मा घर में ना हो तो जिंदगी नहीं होती। फिर मुझे मेरे उस्ताद ने कहा कि बेटा मेरा दिल करता है कि आप अपनी अम्मा का जनाजा खुद पढ़ाएं। तो 2-3 दफा हिम्मत करके मैं बड़ा मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए, लेकिन फिर मैं लौट के आ गया। मैंने कहा मैंने बड़े जनाजे पढ़े और पढ़ाए हैं जिंदगी में, ये मेरे लिए वजनी है, मेरे लिए मुश्किल। हमने खुद नहीं सारी हस्तियां उठाई,
ہم خود چھوڑ کے نہیں آئے، چھوڑ کے نہیں آئے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پیاں، او جنہ باج ایک پل نہیں سا جیندے، پھر شکلاں یاد نہ رہیاں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی رو رہی تھیں، تو مولا علی شیر خدا آئے، کہا فاطمہ تو روتی کیوں ہے، بس کر دے۔ تو کہنے لگی علی مجھے سچ بتا تیری ہمت کیسے ہوئی مصطفیٰ کریم کی قبر پر مٹی ڈالنے کی، کس طرح ہمت ہوئی؟ صحابہ نے وہ جرتیں کہاں سے اکٹھی کی کہ حضور کی قبر انور حضور کو دفن کیا، نبی پاک کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر آدمی تھے اور پھوٹ کر روئے، کہنے لگے فاطمہ تجھے کیا بتائیں، ہاتھ کامتے تھے، روحیں لرزتی تھی، پر رسول کے قانون کی پابندی کرنا ہماری ڈیوٹی تھی، ڈیوٹی تھی ہم۔ میرے عزیز مجھے بتلائیے، آج شب قدر ہے، ہر بندہ کہتا ہے پتہ کب مر جانا ہے، کب جانا ہے۔ آج شام شب قدر تھی، میں نے کچھ سنگیوں سے کہا کہ سارے سوئیں گے تم نہ سونا، آج تمہارے لیے قانون مختلف ہے، تم نے صفائی کرنی ہے، مسجد کی بندوبست کرنے ہیں، لوگوں نے آنا ہے، ایک رات کا انتظام کرنا ہے، تو اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ کبھی قبر والے کے سرانے جا کے پوچھو تو صحیح کہ تو کتنے عرصے سے اس قبر میں، پوچھو تو صحیح۔ اور درجنوں اور بیسیوں قبریں ایسی ہیں، بیسیوں قبریں جن پر جا کے کھڑو ہو تو پتہ لگتا ہے کہ مدتیں بیت گئیں، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مدتیں گزر گئیں، کوئی فاتحہ پڑھنے، شہر خاموشاں جن کو پالا پوسا تھا ان کا بھی اب وقت نہیں نکلتا۔ او میرے بھائی تیری تیاری ہے، وقت قریب ہے، بچے، بیوی، ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی، ان کے ساتھ تیرا جو تعلق ہے وہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، تمہیں جانا ہے، تجھے یہاں سے اٹھنا ہے اور اپنا اپنا حساب اکیلے دینا ہے، اپنا اپنا، ہتھی بکی مٹی پاندے، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے۔ میں نے ایک بیٹے سے کہا کہ اپنے ابا جی کو خود غسل دو، یہ حق ہے، تو کہنے لگے مجھے ڈر آتا ہے، میت سے ڈر آتا ہے، ہتھی بکی مٹی پاندے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنہ لی تو پاپ کمائے 10 کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔ لانا بیڑے کو جس کے نام جائیداد کر کے آیا ہے، بیٹیوں کا حق چھین کے، بہنوں کا حق چھین کے، دوستوں کا حق چھین کے، زکاتیں چھوڑ کے جو دیا اس کو کہہ تیری جگہ پہ حساب دے آ کر قبر میں کھڑا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا مال لے کے ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہماری جائیدادیں لے کے ہمیں چھوڑ دیا جائے، پر عرش کا مالک کہے گا نہیں، یہاں وہ سودا نہیں چلتا، حساب دے، بتا۔ یہ نہیں پتا تھا مرنا ہے، یہ خبر نہیں تھی قبر میں جانا ہے؟ جس مکان میں رہتے ہو نا کبھی پوچھو وہاں پہلے کون کون رہتا تھا، پتا کرو، معلومات کرو کون رہتا تھا، ٹٹول کر قریت کر دیکھو کتنی لوگ گزر گئے۔ اللہ فرماتا ہے تو آ مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے موقع دیتا ہوں، تیری موت کا وقت قریب ہے، آ جا بار بار مانگ۔ کہتا میں نے گناہ ہی نہیں کیا تو میں کاہے کی معافی مانگوں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ حضور معاذ اللہ گناہ کرتے تھے جو معافی مانگتے تھے، ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کو ندامت کا آنسو کبھی نہیں آیا، اس کو اپنے گناہ پر رونا کبھی نہیں آیا، اس کو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں۔ اسے کبھی میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بندے کے قریب سے گزرے تو رو رہا تھا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میرے کچھ پیسے ضائع ہو گئے۔ فرمایا چھوڑ، کس پہ رو رہا ہے؟ دنیا داری پہ؟ کہا حضور پھر کس بات پہ روؤں؟ فرمایا رویا کر کہ تیری نمازیں پوری نہیں، رویا کر کے تیرے باپ مرشد اور استاد تجھ سے پورے راضی نہیں، رویا کر اس بات پر کہ تو حقوق پورے نہیں ادا کر پایا، رویا کر کے جو تیرا منصب تھا تو اس کا حق نہیں ادا کر سکا۔ وہ کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں، مجھے اس بات پہ رونا آتا ہی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے چل پھر اسی پہ رو لے کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں رونا ہی نہیں آتا، اس پہ رو۔ یہ تھوڑی رونے کی بات ہے کہ چھوٹی سی دنیا داری کے لیے تو تڑپ اٹھتا ہے، سسکتا ہے، آہیں بھرتا ہے۔
اور تجھے اس مالک کے لیے رونا ہے پھر اس پہ رو لے، یہ بھی تو مقام رونا ہے، رو اپنی سعادت پہ، یہ خیال ہی نہیں کبھی آیا۔ تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے دنیا داری کے لیے، مال و دولت کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، اس پہ رویا کر کہ تجھے یہ خیال ہی نہیں کہ میں نے جانا ہے میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حسن، جو رنگ، جو انداز اپنے غلاموں کو دیا تھا، اس انداز کو سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، مولا علی شیر خدا تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پانی تو لانا، پیاس لگی ہے، پانی تو لانا۔ تو خلیفہ تھے، امیر تھے، ذاتی طور پہ بڑے مالدار تھے، ایک صاحب ٹھنڈا دودھ لے کے آئے، کہا حضور دل کرتا ہے آپ دودھ پی لے پانی کی جگہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پکڑا، منہ کے قریب کیا تو آنکھوں سے آنسو برس پڑے، تڑپ اٹھے، روئے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس رسول سے سوال نہیں ہونا تھا انہوں نے تو اتنی نعمتیں استعمال نہیں کی، ابو بکر تے تو سوال ہونا ہے، اس سے تو پوچھا جانا ہے نعمتوں کے بارے میں، تو میں لے جاؤ دودھ نہیں مجھے پانی دو، پتہ نہیں میں کتنا وقت میرا باقی ہے تو میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ احساس تھا یار چلو کبھی کبھی صحیح یہ احساس پیدا تو ہونا چاہیے نا کہ میں سویرے سے لے کر شام تک جب میں سوتا ہوں تو سوچ کے، جب بندہ سوتا ہے تو کوئی سوچ ہوتی ہے اس کے ذہن میں، کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ مجھے بھی پتا ہے میں سوتے ہوئے کیا سوچتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے، اور جب سویرے پہلی دفعہ آنکھ کھلتی ہے تو پھر بھی کچھ سوچ ہوتی ہے بندے کے ذہن میں۔ مجھے بھی پتا ہے میں جب اٹھتا ہوں تو سوچ کیا ہوتی ہے، تو آپ کو بھی پتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سونے لگو تو یہ سوچ کے سویا کرو کہ پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے، ایمان کی تجدید کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں نہ اٹھا تو میرا حساب آسان کرنا، معافی مانگ کے سویا کرو، اور جب سو کے اٹھو تو یہ سوچا کرو کہ اس نے مہربانی کی ہے، مجھے ایک موقع اور دیا ہے زندہ رہنے کا۔ نیند موت کی بہن ہے، اللہم باسمی کا اموت واحیا، حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو کہا کرو کہ اے اللہ میں تیرے نام پہ زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام پہ مرتا ہوں۔ نیند موت ہے، اسی طرح ایک دن سو جاؤ گے، پکے سو جاؤ گے۔ بھائیو شب قدر ہے، یہ تو معافی مانگنے کی رات ہے، پر میں تو اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ گناہگار ہی کوئی نہیں تو معافی کون مانگے گا؟ ہم نے تو اپنی زندگی پر بہانوں کا، ہیلوں کا، جھوٹ کا، ملمہ سازی کا ایسا ورق چڑھایا ہے چاندی کا کہ ہم تو سارے نیکوکار پرہیزگار لوگ ہیں الا ماشاء، احساس ہی نہیں ہے۔ تو جس بندے کو یہ احساس ہی نہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، معافی کس چیز کی مانگے گا؟ تو پیغام یہ ہے کہ پہلے تو یہ احساس پیدا کریں کہ کچھ کوتاہیاں ہیں، اور جب یہ احساس پیدا ہو تو پھر یہ سمجھ لیں کہ حساب اپنا اپنا دینا ہے، اور جب حساب اپنا اپنا دینا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ موت کے وقت کا ہمیں پتہ نہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ موت کا وقت مقرر نہیں، وہ اپنے وقت پہ بہرحال وہ آ جائے گی، آئے گی اور لے جائے گی۔ اور باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ واعظ ہے، نصیحت ہے، گفتگو ہے، وہ ہم روز سنتے ہیں، سنانے والے بھی روز سناتے ہیں، بلکہ اب تو ایک اور بات بھی ہمیں کچھ عرصے سے سننے کو ملی ہے، کہتے ہیں جی کوئی نئی بات سنائیں۔ کیا کریں؟ کہاں سے نئی بات سنائیں؟ قرآن بھی پرانا، حدیث بھی پرانی، نئی بات، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں انہوں نے سنائی۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پرانی پہ عمل ہو گیا ہے؟ اگر پرانی پہ عمل ہو گیا ہے تو پھر نہیں سنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جو کوئی آیت سنتے تھے نا تو گھر جا کے اس پہ عمل شروع کرتے تھے، پھر نہیں سنتے تھے۔ اب تقریریں اور واضح جب ہم کہتے ہیں نا نئی بات سنائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سرور لینا چاہ رہے ہیں، کان کا ذائقہ لینا چاہ رہے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا تھا حضور میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کچھ بتائیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کا لفظ ہی کافی ہے۔
موت کا لفظ داؤد تائی کے پاس ہارون رشید نے جا کے پوچھا تھا کہ حضرت کوئی نصیحت کریں، تو فرمانے لگے تیرا باپ کہاں رہتا ہے؟ تو ہارون رشید کہنے لگے بغداد کے قبرستان میں. تو کہا تیری اماں کا وہیں ہے، بیوی بچے کا جو رخصت ہو گئے بہن بھائی وہ بھی سارے وہی ہیں. تو فرمانے لگے تو نے اتنے جنازے پڑھے ہیں، اتنے لوگ اٹھائے ہیں، میں تجھے کیا نصیحت کروں، میں تجھے کیا نصیحت کروں. میرے بھائی اپنے اوپر اس احساس کو طاری کریں، اس احساس کو. ہمارے زمانے میں ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا. ہم لوگوں کی اصلاح کرنے نکل کھڑے ہو. ہر آدمی سامنے والے سے نقص نکال کے اپنی خوبیاں بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سامنے والا سیاںا ہو جائے. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب لوگوں کو اپنی دنیا کی اور دوسروں کے دین کی بڑی فکر ہے. دوسروں کو لوگ پیغام دیتے ہیں کچھ رعایت کر جا، مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے. تو بھائی تو بھی کچھ تھوڑا سا سیاںا ہو جا، تو نے بھی مرنا ہے. اب دوسروں کو قرآن و حدیث رہ گیا ہے اپنے نفع کے لیے استعمال کرنے کو، کہ کسی کو جب قائل کرنا ہو تو اس کو کہا کہ ایک صاحب نے کہا مجھ سے ایک دفعہ کہ مسجد کھل جائے گی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے قسم ایک ہے اس کے لیے مسجد آنا ہے. تو میں نے کہا اس کام کے لیے مسجد نہیں کھولتے. مسجدیں تو نماز پڑھنے کے لیے ہیں کہ ہمارے ذاتی فیصلے دنیا داری کے قسمیں اٹھانے کے لیے؟ یا تو دین نافذ کرو نا، تو پھر دین کے مطابق فیصلہ کر لو. مسجدیں اس لیے رہ گئی ہیں کہ چلو چل مسجد بڑھ مسیتیں دے صاحب، اس کام کے لیے مسجد ہے. احساس پیدا کریں، یہ خیال پیدا کریں کہ دنیا سے جانا ہے. اپنے تصورات کو سمیٹیں یار. یہ جو ہمیں ٹینشن ہے نا کہ یہ بھی نیک نہیں، یہ بھی نیک نہیں، وہ بھی نیک نہیں، تو چلو میں بھی نہیں، تو اس نے اپنا حساب دینا ہے، اس نے اپنا اور اس نے اپنا اور میں نے اپنا. ابھی سارے خراب ہیں تو میں کیسے صحیح ہو جاؤں؟ تو میرا بھائی کوئی پتہ نہیں سارے 100 سال جیے اور تو اگلے سال بھی زندہ نہ رہے. اپنی فکر کریں، اپنے اوپر جدوجہد کریں. دوسرے کو تبلیغ کرنا واجبات دین میں سے ہے، لیکن پہلے عمل کرنا فرائض میں سے ہے. اپنی طبیعتوں کو، روحوں کو بیدار کریں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تجھے گناہوں کا احساس نہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے. اگر تو اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا پھر تو سب سے بڑا مجرم ہے. اپنی کوتاہیاں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. آج شب قدر ہے، اتنی فضیلت بیان کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس رات نزول دنیا پر اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان پر، اور کہتا ہے آج جو بھی بخشش مانگے گا میں اسے بخش دوں گا. جو بخشش مانگے گا میں اسے. یا اللہ تو بغیر مانگنے سے بخش دے. اسے نہیں پتا بخشش مانگنی ہے، پر اللہ کہتا ہے تو مانگ مجھ سے، تو بخشش ایسے میں بخشوں گا. اس نے قانون بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں بخش دے گا. وہ کہتا ہے تو مجھ سے مانگ، پہلے آ کے سوال کر. تو سوال کرے گا تو میں تجھے بخشوں گا. تو بخشش مانگنے سے اللہ معاف کرتا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بخشش مانگنی. دوسرا میرے بھائی اس تصور کو پکا کرے اپنی طبیعت میں کہ توبہ وہ بندہ کرے جو توبہ کی شرائط کو سمجھتا ہے. ایک تو محسوس کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور فلاں گناہ ہے جو روز مجھ سے ہوتا ہے، ایک تو اس کا احساس پیدا کرے. اور دوسرا یہ خیال کرے کہ میں توبہ کر رہا ہوں کہ میں کام آج کے بعد نہیں کروں گا. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام میں آج کے بعد، بولیے، یہ کوئی مطلب نہیں کہ ایک بندہ کہے آج میں نے رونا ہے جی مسجد جا کے، ساری رات رونا ہے. تو سویرے کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے نہیں میں نے اسی طرح سے کم ناپنا ہے، کم تولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بدی کرنی ہے، دھوکہ کرنا ہے. یہ توبہ نہیں ہے، یہ اس نے رسم ادا کی ہے. توبہ یہ ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ سویرے نفس نے پھر برگلا دیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، لیکن جس کا پروگرام یہ ہو کہ چلو آج شب قدر ہے تو یہ پھر رسم ادا کی. اس نے لفظوں کے گورکھ دھندے میں الجھا رہا ہے. وہ مفاہیم، معنی اور روح تک نہیں پہنچ سکا. روح تک جانے کی کوشش کریں. اپنے گناہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیری توبہ تب ہے کہ جب جس گناہ سے تو توبہ کر رہا ہے نا، سویرے پھر بندہ کوئی تجھے اس گناہ میں دوبارہ مبتلا نہ دیکھے. رسم نہ ادا کرنا، جھوٹ نہ بولنا. ایک تو احساس پیدا کر.
سچ مچ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے رزق بھی مانگیں، شہرت عزت دولت بھی مانگیں، لیکن شب برات اور شب قدر کی رات صرف اس سے بخشش کا سوال کریں اور احساس یہ پیدا کریں کہ اللہ تو مجھے بخش دے۔ یہ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، ساری راتیں تو ہم جاگتے نہیں، کبھی کبھی جاگتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، تو جو بیداری کے راتیں ہوں پھر صحیح طریقے سے بیدار رہنا چاہیے، توجہ ہٹا کے ہر چیز سے، چھوڑ چھاڑ جبر کرے۔ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھے رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ ہی بنا لے، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی، شکل ہی بنا لے اس طرح کی جو اس کی بارگاہ میں پیش ہونے والی ہو، رسم نہیں ادا کریں۔ آخر